السلام علیکم ناظرین، میں دانیال احمد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے جی فائلوں کی ٹریڈنگ۔ ریئل اسٹیٹ کے کام کے اندر فائلوں کی ٹریڈنگ کرنا، اس میں پروفٹ نکالنا، اس میں لاس ہونا، اس میں ان ساری باتوں کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا ایک جنرل اوور ویو دوں گا کہ ہاؤ دیس تھنگس ورک۔ کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مجھے کچھ فون آئے ہیں، کافی زیادہ فون آئے ہیں میرے دوستوں کے، کچھ ساتھیوں کے، جو کہ انویسٹمنٹس کرتے تھے پراپرٹی کے اندر تھرو ڈفرینٹ ریئلٹرز۔ تو وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہاں ہم نے فائلوں میں انویسٹ کیا تھا، اٹس بن 6 منتھ، ہماری فائلیں جو سی ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں، آج ہم ان کو بیچنے جاتے ہیں تو وہ آدھے پیسے بھی ریکور نہیں ہو رہے، تو اب اس کا کیا حل ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ تو سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریئلٹر مارکیٹ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس سوسائٹی کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے اور ڈیلی اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے سوسائٹی آفس میں جانا ہے اور اس آفس میں جا کے اس نے فائلوں کے ریٹ پوچھنے اور ان کی ٹرانسفرز کروانی ہے، اس کو ہر چیز سے وہ آگاہ ہوتا ہے آن دا اسپاٹ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملات کدھر سے کہاں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں فیکٹر یہ ہے کہ اس سال کا اگر ہم ڈالر کا ریٹ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فلکچویشن تھی۔ جتنا بھی یہاں لوکل مارکیٹ کا انویسٹر تھا جو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرتا تھا، وہ سارا کا سارا ڈیورٹ ہو گیا ڈالر کی سیلنگ اور پرچیزنگ کے اندر، کیونکہ وہاں سے کوئی فاسٹ انکم آ رہی تھی، فاسٹ پروفٹس تھے اور اچھے پروفٹس تھے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم فائل کا ایک ہفتے کے اندر ہولڈ کیپیسٹی بنا کے اس کو سیل کرتے ہیں تو ڈالر دن کے حساب سے آپ کو پیسے دے رہا تھا، بلکہ گھنٹوں کے حساب سے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جی اس سال 2023 کے اندر جو سا ہے، آپ کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان لوگوں نے پراپرٹی میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیے ہیں ڈالنے کی بجائے۔ وہ اپنی جتنی پراپرٹیز ہیں وہ سیل آؤٹ کر کے جسٹ بیکاز آف ڈالر فلکچویشن وہ کہتے ہیں جی ہم اوورسیز میں اب انویسٹ کریں گے، ہم لوگ پاکستان میں نہیں انویسٹ کر رہے، جس کی وجہ سے 2 بڑی سوسائٹیز اس سال کے سٹارٹ میں تھیں جن میں ایک آتی ہے زیتون سٹی، دوسری آتی ہے سمارٹ سٹی۔ ان کی فائلوں کا کام بھرپور طریقے سے اور بڑے جوش و خروش سے کیا جا رہا تھا، بٹ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کے اندر اتنے بہت ہی زیادہ قسم کے مائنس لگے ہیں۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ جن لوگوں نے فائلیں لی ہوئی تھی اور انہیں سبمٹ کرا دی، انہوں نے قسطیں تو دے رہے ہیں، اب وہ قسطیں دے رہے ہیں، ان کو لیٹر آن وہاں پہ آن گراؤنڈ پلاٹ مل جائے گا، بٹ وہ جو پہلے ایک ٹریڈنگ کا جو سلسلہ چلتا تھا کہ جی فائلیں خریدی، فائلیں سیل کی اور ان میں سے آفٹر 1 منتھ یا آفٹر 15 ڈیز پیسے وڈرا کر لیے، وہ ابھی تک کے لیے سٹاپ ہوا ہے۔ دوسری بات، ابھی نئی آنے والی کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جس کے اندر آپ انویسٹ کریں تو آپ کو وہاں سے ایک اچھی اور ہینڈسم اماؤنٹ جو کہ 2022 میں ریسیو ہو رہی تھیں لوگوں کو، وہ مل جائے۔ آج کل ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہ ریئلٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں جی ہمارے پاس 10 لاکھ کا بجٹ ہے، ہمارے پاس 12 لاکھ کا بجٹ ہے، آپ ہمیں اس میں کوئی سلیپنگ انویسٹر کے طور پہ اپنی اس فیلڈ کے اندر ہمیں ان کر لیں، آپ ہم سے وہ انویسٹمنٹ لے لیں اور ہمیں اس کے اوپر جو بھی ہے آپ اپنی ٹریڈنگ وغیرہ کر کے جو بھی بنتا ہوگا آپ ہمیں دے دیجیے گا۔ تو بھائی آج کے ٹائم کے اندر آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ سے گریز کریں، کیونکہ اس طرح کی انویسٹمنٹ میں ابھی فی الحال بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے ریئلٹر کا تو کچھ نہیں ہے، اس نے تو آپ کو ایک پلان بنا کے دے دینا اکارڈنگلی اور اس نے اس کے اوپر آپ کی امپلیمنٹیشن شروع کروا دینی ہے، بٹ لاس کے چانسز جو سے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب جنہوں نے لاہور سمارٹ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی وہ لوگ اگر تو قسطیں چلا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ اپنی فائلیں اوپن رکھ کے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ فائلیں اپورڈ ٹرینڈ میں جائیں گی تو سر سوری، اس طرح کے معاملات نہیں ہونے والے ہیں۔ اگر وہ فائلیں آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر اور اس کے عوض پلاٹ لے سکتے ہیں تو لے لیں، یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی 6 مہینے پہلے بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہوا تھا، اس کے فارم مارکیٹ کے اندر ریوالو ہوئے تھے اور وہ بڑے اچھے پرائسز پہ بکے، اس کے فارم جو سے ہیں وہ آلموسٹ کوئی 50% پروفٹ کے اوپر جو سے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئے، اور ابھی تک اس کی نہ سلپس آئی ہیں نہ اس کی بیلٹنگ کا کوئی پتہ ہے، وہ پروجیکٹ ہولڈ کے اوپر چلا گیا جسٹ بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جسٹ بیکاز آف ڈالر انسٹیبلٹی، اور جسٹ یہ جو ہماری امت مسلمہ کا غزہ والا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے ہم فلسطین کے پورے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں کسی طرح کی بھی ان کی مدد کرنی پڑی تو انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی کریں گے۔
باقی ابھی تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ دانیال احمد. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور کسی بارے میں بھی بات کریں گے جس میں سے آپ ریئل اسٹیٹ کے کام کے اندر پیسے نکال سکتے ہیں اور کیسے نکال سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتائیں گے. ابھی تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.